بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بیس کرنے لگے ہیں سب رنگ چینل کے پارٹ سیکنڈ سے، وہ ہے جوڑوں کی کشش اور کائنات کے جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، کہ ہم نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں نصیحت ہے کہ چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہمانگیر قسم کا موضوع ہے۔ ناظرین، قدرت نے اس جہان رنگ بو کو فطرت کی رنگا رنگیوں سے رچایا اور وسایا ہے، اور انسان جو کہ خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پایا، اس کے توالد و تناسل کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی ضروریات زندگی کا اہتمام کرنے کے لیے کائنات کو قدرت نے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ حقیقت میں کائنات کی آبادی، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن صرف توالد و تناسل کے عمل سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔ دنیا جس کا نام ہے، چہل پہل کا نام ہے، چڑیوں کی چہکار کا نام ہے، انسانوں کے شور کا نام ہے، تو یہ صرف توالد و تناسل ہی اس کا ذریعہ ہے قائم رکھنے کے لیے۔ اس لیے نباتات ہو یا جمادات ہو یا حجریات ہو، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اللہ نے ایک قانون فطرت کے مطابق ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آپ دیکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، اگر انجیر ہی کو لے لیں، انجیر کا ایک درخت لگائیں گے، جب آپ اس علاقے میں جب تک کوئی دوسرا انجیر اس کا جن سے مخالف کا نہیں ہوگا تو وہ پھل نہیں دے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ماہرین نباتات کی یہی رائے ہے، تحقیق کر لیجئے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں بھی توالد و تناسل ان کا برقرار رکھنے کے لیے جن سے مخالف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر آپ دو بوٹے نر ہی لگا دیں گے تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک نر بوٹے کی کلم آپ نر میں لگا دیں گے، پھر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، توالد و تناسل نہیں ہوگا، وہ شجر افل ہوگا۔ بہرحال اس کا زوج ہونا ضروری ہے، ماہرین نباتات کے مطابق اس کا پھل لانے کے لیے اس کے جنس سے مخالف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک دفعہ میری ملاقات ایک معمر شخص، ایک لوہار بابا سے ہوئی۔ اس دن وہ پنچکی کا پتھر تلاش کرنے جا رہے تھے، جس کو ہندکوں میں جندر بولتے ہیں۔ تو یہ ندی سے لوگ پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، وہاں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ وہ ندی پر جب نکلے تو میں نے بھی ان سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ وہاں جا کر میں نے بہت غور کیا، ان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہ پتھر کیسے نکالتے ہیں اور کیسے تراش کر وہ اسے گولائی دیتے ہیں۔ بابا جی نے پہلے ایک سیاہ و سفید سپاٹس والا پتھر نکالا، علیحدہ کر کے باہر لائے، بڑی مشکل سے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو کہ نر تھا۔ اور پھر چکنے قسم کا، چمکدار قسم کا پتھر نکالا جو کہ مادہ تھا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، سوال کیا کہ بابا جی، کیا پتھر بنانے کے بعد جب غلہ کی پسائی ہوتی ہے تو یہ تو پتھر ہیں، دونوں کی رگڑ سے جو ہے وہاں ریت وغیرہ پیدا ہوگی، وہاں جناب مٹی اس میں آئے گی، آٹے میں نہیں آتی؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ بیٹا، یہ قانون فطرت ہے کہ نر اور مادہ پتھر جب مخصوص اینگل سے ملتے ہیں، نر اور مادہ، فطرت کا اصول ہے کہ اگر نر کو نر پہ چڑھائیں گے تو غلہ جو ہے نا پسائی کی بجائے دلیا بن جائے گا،
اور مادہ کو مادہ پہ چڑھانے سے پھر یہ دونوں پتھر دلیا بنا دیتے ہیں، کیونکہ فطرت نے حقیقی حرارت نر اور مادہ کے ملاپ ہی میں رکھی ہے، نہ کہ ہم جنسیت میں۔ جب دونوں پتھر ایک ہوں گے تو کام نہیں چلے گا، وہاں پر جناب علی نمو نہیں ہوگی۔ ہم جنس ہونا نمو کے عدم خلاف ہے، جبکہ کائنات کا قانون جو ہے وہ کائنات کو پھلنے پھولنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کی جناب علی افزائش ہونی چاہیے۔ آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ جو واہمے سے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک جنس سے ایک جنس کے ساتھ ٹکرا کے آخر کر اس کا کیا رزلٹ لینا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، میرے حاضرین، اس طبی میلان سے دنیا سے چہل پہل کا سامان حضرت انسان مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا تو صاف نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ حالانکہ کوئی کتا، فطرت کا نظام ہے، کوئی کتا کتے سے ملاپ کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ کتا بھی اس کو غیر فطرتی عمل سمجھتا ہے۔ کتیا سے ملاپ نہیں کر سکتی۔ حضرت انسان انہی بغاوتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے اللہ کے علم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ انسان جب اپنی حدوں کو پھلانگ کے آگے نکلتا ہے، حیوانیت کے درجے میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہیں۔ کسی جگہ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بڑی تکریم اور عزت بخشی انسان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں یہ فرما دیتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، نہیں اس سے بھی آگے ہیں۔ یہ باعتبار خلق کے نہیں فرمایا، تخلیق سب کی بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ وہ صفات جو ان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا مطلوب تھا وہ آج نہیں ہے، تو ابہامیت میں چلا گیا، حیوانیت میں چلا گیا، تو اللہ نے خود ہی اکرام دے کر فرمایا کہ یہ بری صفات کے مالک ہیں، ان کے اندر جانوروں جیسی صفات ہیں۔ کتا بھی جو کام نہیں کرتا وہ انسان کر بیٹھتا ہے۔ تو حضرات، ملک فلسطین میں اس واقعے کو سمجھانے کے لیے اور اس کے نتائج لینے کے لیے ایک چیز ہے، ملک فلسطین اور اردن کے درمیان قوم لوط کا مدفن ہے، بحیرہ مردار، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا مدفن ہے۔ اس کا کم بھی ہم جنسیت، لواطت اور مرغے لڑانا اس قوم کے شعار تھے، ان کے مشاغل تھے۔ تو آج بھی وہ گواہی دے رہا ہے، وہ مردار۔ کیا ہوا اس بستی صدوم کے ساتھ، کہ زمین سے اوپر اٹھائی اور اوپر سے اوندی کر کے دے ماری۔ اسی پر بس نہیں ہے، الٹ کر ان پر بحیرہ مردار کو پھیر دیا، تاکہ کوئی انسان اس خبیث قوم کی ہوا تک کو محسوس نہ کرے، اور پانی کو ڈبونے کی صفت سے محروم کر دیا، کہ بحیرہ مردار کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ پانی کو ڈبوتا نہیں کہ کسی زائر کا پاؤں جو ہے اس پلیت مٹی کے ساتھ نہ چھو جائے۔ اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے اس بحیرہ کو حیات پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم رکھا۔ شاید اس میں حکمت یہی ہوگی، اس میں مچھلی اگر پیدا ہوگی تو کوئی تو کھائے گا، جبکہ جراثیم اس قوم کے موجود ہیں، گندے جراثیم۔ اللہ کے ہاں اتنا مبغوض عمل ہے۔ تو ناظرین، انسان نے جب انسانیت کی حدیں پھلان کر بہت آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور خود ہی فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو شاید اتنا انسان آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان، ایٹامک انسان، سائنسی انسان، علوم و فنون میں آگے نکلنے والا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کے اپنی حدیں اتنی پھلان چکا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کی حدیں اتنی پھلان چکا ہے کہ حتیٰ کہ اپنی تخلیق اور جنس محض اپنی منشا کے مطابق چاہنے لگا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی قدرت کے نظام فطرت کو آپ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرت ان میں اتنی پیچیدگیاں پیدا فرما دیتی ہے جس کے حل کے لیے شاید آپ کو جنم ثانی کا انتظار کرنا پڑے۔ اللہ عمل